اللہ تعالی و تبارک فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل کائنات بھی ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نازمی اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کو جلوہ گر کیا اور روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا اور حضور علیہ السلام کی ظہری حیات میں زندگی کے اندر 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، یعنی جب سے 2 ہجری کو یہ روزہ فرض ہوا تو حضور کا وصال 11 ہجری کو ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر کل 9 مرتبہ رمضان المبارک آیا ہے۔ 2 مرتبہ رمضان المبارک حضور کی زندگی کے اندر 30 کا تھا اور 7 مرتبہ رمضان المبارک 29 کا تھا، اور اکثر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا روزے 30 ہو یا 29 ہو، اللہ تعالیٰ ثواب پورے 30 روزوں کا عطا فرماتا ہے۔ یہ انعام دیا گیا ہے، حضور کی امت کو یہ اکرام سے نوازا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اور روزے کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو
روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح پہلے امتوں پر روزے فرض تھے۔ دوسری چیز کہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری ملے۔ روزہ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ جب آیا تو اس بادشاہ کے دور میں قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز بھی لوگوں کو نہ ملتی، قحط پڑ گیا۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ جو صاحب استطاعت لوگ تھے، جو مال و زر والے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ تم ایک وقت کا کھانا کھاؤ اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے رکھو تاکہ ان کی مدد کی جائے جن کو بالکل کھانا ملتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے بادشاہ کا یہ کہنا مان لیا۔ جو مال و زر والے لوگ تھے وہ ایک وقت کھاتے اور ایک وقت کا بچا کر رکھتے۔ ان کی یہ ادا رب تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو نبی تھا، اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پر یہ وحی نازل کی، فرمایا اے میرا پیغمبر، اے میرا نبی، کہ ان لوگوں نے جو یہ نیک عمل کیا ہے، ایک وقت کا کھایا اور ایک وقت کا انہوں نے بچا کر کے غریبوں کی خدمت کی، فرمایا کہ ان کی ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے، اس کی ادا کو میں قیامت تک قائم رکھوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتوں پر روزے کا حکم فرمایا۔ تو یہ ان لوگوں کی ادا ہے جو قیامت تک چلے گی۔ انہوں نے غریبوں کے لیے ایک وقت کا کھایا اور ایک وقت کا بچایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو قیامت تک قائم رکھ دیا ہے۔ تو آج بھی اگر روزہ رکھا جاتا ہے تو بھوک اور پیاس برداشت کر کے رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے ان بھائیوں کی خدمت کی جو غریب تھے، ایک وقت کا کھانا ان کو دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے۔ اچھا، یا اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تقویٰ نماز کے ساتھ بھی ہے، یا اللہ تقویٰ حج کے ساتھ بھی ہے، یا اللہ تقویٰ زکوٰۃ میں بھی ہے، یا اللہ تقویٰ ذکر میں بھی ہے، یا اللہ تقویٰ درود میں بھی ہے، یا اللہ تو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یا اللہ ماں تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ تو اپنے بندے کو، یا اللہ تو اپنے بندے کو بھوکا رکھ کر کے پھر تقویٰ دیتا ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ماں کی گود میں جانا پڑے گا کہ ماں کو بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ماں بچے کی ہر غذا کا خیال رکھتی ہے۔ ماں بچے کے لیے اگر کسی کے برتن مانجنے پڑے تو وہ اس کے لیے بھی گریز نہیں کرتی، اور کما کر کے اگر اکیلی ہوتی ہے کما کر کے اپنے بچے کو کھلاتی ہے تاکہ میرا بچہ بھوکا نہ رہے، میرا بچہ وقت پر کھانا کھاتا رہے، میرا بچہ وقت پر غذا لیتا رہے۔ یہ تو ایک ماں کا پیار ہے جو اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ پھر بندے کو پورا دن بھوکا اور پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو سوال پیدا بھی ماں سے ہوا اور حل بھی ماں کی گود میں ہوگا۔ جو بچہ ماں کو پیارا ہے اس کی بھوک، اس کا بھوکا ہونا ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہی ماں جب بچہ بیمار ہوتا ہے بچے کو اٹھا کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، سیرپ دیتا ہے، اور وہ سیرپ کڑوا ہوتا ہے اور ماں بچے کو گھر لے آتی ہے اور وہ سیرپ
کڑوا ہے، بچہ نہیں لینا چاہ رہا، ماں بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ لیتی ہے، بچہ روتا رہتا ہے، بچہ چلاتا رہتا ہے، بچہ آنسو بہاتا رہتا ہے، لیکن ماں اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور زبردستی وہ دوا، اس کی کڑوی دوا اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ماں کا پیار چھن گیا؟ آواز آتی ہے نہیں۔ کیا ماں سے پاک ہو گئی؟ آواز آتی ہے نہیں۔ کیا ماں کا دل تنگ ہو گیا ہے؟ آواز آتی ہے نہیں۔ پھر کیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، پہلے تو یہی ماں تھی بچے کا رونا بھی برداشت نہیں کرتی تھی، پہلے تو یہی ماں تھی بچے کا بھوکا رہنا بھی برداشت نہیں کرتی تھی، آج وہی ماں اپنے بچے کو کڑوا دوا ڈال رہی ہے اور بچہ چلا رہا ہے، ماں کو رحم نہیں آ رہا۔ ارے ماں کے رحم میں کوئی کمی نہیں آئی، بچہ نہیں جانتا، ماں جانتی ہے کہ یہ کڑوا دوا وقت کا کڑوا ہے، یہ رونا اس کا وقتی طور پر رونا ہے، لیکن یہ دوا جب اس کے اندر جائے گی تو یہ شفا کی صورت کے اندر اس کے باہر نکلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے میرا بندہ گناہوں سے بیمار ہو گیا ہے، میرا بندہ گناہوں سے کالا ہو گیا ہے، میرا بندہ گناہوں سے لتھڑا گیا ہے، میں اپنے بندے کی بھوک تو برداشت نہیں کرتا، لیکن یہ وقتی طور کی یہ روزہ اس کی دوا بن گئی اور یہ وقتی طور کی اس کی بھوک ہے، جب اس کو رزلٹ ملے گا وہ تقوی کی صورت میں اس کو برآمد کرے گا۔ تو ماں بچے کی بھوک برداشت نہیں کرتی، تو یہ تو ہے ماں۔ مالک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ بندے کی کیوں بھوک برداشت کرتا ہے؟ تو ماں جس طرح کڑوا دوا ڈال کے بچہ روتا ہے تو اس کو پلا رہی ہے وہ دوا، اور ماں کو پتا ہے کہ یہ شفا بن کر پھر باہر نکلے گی، تو مالک کو بھی پتا ہے میرا بندہ وقتی طور بھوکا رہے گا لیکن روزہ تقویٰ لے کر کے اس کے اوپر چھا جائے گا۔ تو یہ ہے روزے کی مختصر تمہید جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔